اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیق الزمان میرا نام ہے. چترال کے ایک خوبصورت گاؤں ایون سے میرا تعلق ہے اور میں بحیثیت خطیب یہاں شاہی مسجد میں کافی عرصے سے اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہوں. اس سے پہلے میرے والد محترم مولانا محمد صاحب زمان رحمہ اللہ تعالی وہ اس مسجد کے خطیب تھے. والد محترم دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. 1990 میں بیماری لاحق ہو گئی تو 91 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت سے میں بحیثیت خطیب یہاں پہ کام کر رہا ہوں. شاہی مسجد چترال قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے جس کا بنیاد چترال کے معروف شاہی خاندان جو کہ ایک الگ ریاست تھے تو چترال کے وہ والی ہوا کرتے تھے. ان میں سرفہرست شجاع الملک مرحوم ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ بہت نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، دیندار تھے. علماء کے ساتھ بھی ان کی محبت تھی اور بہت قدر بھی کرتے تھے. اس مسجد کی بنیاد انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا. ان کی دوران ولایت جب وہ اسٹیٹ کے والی تھے اس وقت یہ بنا ہوا ہے. بنیادی طور پر ہم نے یہ سنا ہے کہ شجاع الملک مرحوم اور ان کی والدہ محترمہ یہاں سے گئے تھے انڈیا. تو وہاں انہوں نے جامع مسجد دہلی کو دیکھے تو ان کی والدہ محترمہ کی خواہش ہوئی تھی کہ وہ چترال میں بھی اس جیسے ایک عظیم و شان مسجد بنا دیں. تو جب وہ واپس آ گئے وہاں سے تو والدہ محترمہ نے ان سے مشاورت کی اور خواہش ظاہر کی کہ یہاں پہ دہلی کی جامع مسجد سے ایک مسجد تعمیر کی جائے. تو یہ 1919 کی بات ہے. اس وقت یہ روڈ بھی چترال کے لیے لوغاری ٹاپ سے مطلب صحیح سلامت روڈ بھی نہیں تھے. تو وسائل بھی اس وقت اسٹیٹ کے پاس بہت کم تھے. تو ان کی والدہ محترمہ نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ میری زیورات بیچ دیں اور کچھ آپ کے پاس ہوں گے کچھ میرے پاس ہوں گے تو یہ ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں. تو انہوں نے اسٹارٹ لے لیا اپنی زیورات بیچ کے. تو اس وقت یہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی 1919 میں اور یہ مسجد 1924 میں یہ مسجد تکمیل تک پہنچی. یہ کوئی 8-9 کنال پر مشتمل اراضی ہے. کوئی 7 لاکھ سے اوپر کچھ پیسے یہاں پہ خرچ ہو گئے ہیں. خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے جو میٹیریل ہیں اس وقت نوشہرہ سے پشاور وغیرہ سے وہ پکی اینٹیں یہاں لائے گئے گدوں کے ذریعے گھوڑوں کے ذریعے. اور یہاں پر وہ معمار بھی نہیں تھے اس زمانے میں. بہت کم مقدار میں لوگ یہاں چترال کے اصل لوگ جنہوں نے یہاں کام کیے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اب وہ موجود نہیں ہے. تو نوشہرہ سے ہری پور سے ہزارہ سے بھی کچھ لوگوں نے یہاں پہ کام کیے ہیں. خصوصیت یہ کہ یہ پوری مسجد کی تعمیر میں سریہ کا استعمال نہیں ہوا ہے اور سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوا ہے. اس وقت کے حساب سے جو وہاں چونا اور ریت اور بکری کے بال انڈے اور یہ چیزیں ملا کے گارا بنا کے انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے. تو اب یہ اتنی مضبوط ہے کہ الحمدللہ اس کو توڑ نہیں سکتے. وہ چھت بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. البتہ اس کی تعمیر کے بعد 1984 یا 85 سمجھے اس وقت یہاں پہ آئے تھے پاکستان کے صدر تھے اس وقت جنرل ضیاء صاحب میرے والد صاحب کے زمانے میں. وہ یہاں آ کے انہوں نے پہلی دفعہ اس مسجد کی تعمیر اور اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کچھ پیسے انہوں نے فراہم کی تھی. وہ پیسے بھی یہاں پہ گورنمنٹ نے خرچ کی. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک زلزلہ آیا 1988 میں. تو وہ زلزلے میں یہ 2 میناریں انشاءاللہ آپ کو کچھ دیر بعد ہم دکھائیں گے. وہ 2 میناریں جو ہیں الگ ہو گئے خراش پڑ گئے اس میں. تو وہ اسی طرح تھے
تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ یہاں چترال آئے تھے. تو شہزادہ محی الدین صاحب ہمارے شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے ان چاروں وزراء کو یہاں لے آئے. تو اس وقت ہم نے ان کی گوش گزار کی کہ یہ 2 میناریں خراب ہو چکے ہیں، ان کو نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کی ضرورت ہے. تو میاں نواز شریف صاحب انہوں نے پیسے دی، گرانٹ کا اعلان کیا. تو وہ ان کی پیسوں سے وہ 2 میناریں بن گئے جو سرخ رنگ کے ہیں دونوں. اس کے بعد پھر یہاں اب جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس کے نیچے 4 منزل ہے. یہ بھی اسی زلزلے میں بالکل منہدم ہو چکے تھے، خراب ہو چکے تھے. تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ پیدا کر دے کہ یہ کام ہو جائے. وزیر اعلیٰ صاحب سے انہوں نے تقریباً کوئی 3.5 کروڑ روپے کی گرانٹ کا اعلان کروایا. تو وہ یہ 4 منزلہ عمارت ہم نے گرا کے دوبارہ اسی طرز پہ الحمدللہ یہ تکمیل کی آخری مراحل میں ہے. کچھ کام باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر مسجد کی مزید پرکشش بنانے کے لیے، اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ پیسے باقی ہے، وہ بھی ہم خرچ کر دیں گے. یہ شاہی مسجد ہیں چترال کے، اور پوری دنیا سے سیاح جب آتے ہیں وہ ڈائریکٹ یہاں آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے یہ پراپرٹی گورنمنٹ کا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بالکل توجہ نہیں ہے اس کے ساتھ. یعنی سالانہ اس کے لیے کوئی گرانٹ نہیں ہے، اس کی مرمت کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. البتہ ہم اپنے طور پر کوشش کر کے، کوئی وزراء یہاں آتے ہیں، وزیر اعلیٰ آتے ہیں، صدر آتے ہیں، تو ہم از خود ان سے مل کے ان کی توجہ اس مسجد کی طرف مبذول کرتے ہیں. تو وہ کوئی گرانٹ کا اعلان کرتے ہیں، وہ پیسے یہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے سالانہ ایک مرمت کے طور پر یا کہ ضرورت کی بنیاد پر اس کے لیے خرچہ نہیں ہوتے ہیں. میں شاہی خاندان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، محتر چترال خصوصاً. ان کی بھرپور توجہ شاہی مسجد کے ساتھ ہے. ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتے ہیں، کوشش ہوتے ہیں کہ یہ مسجد پروموٹ ہو جائے، یہ مزید ترقی کریں، تاکہ یہاں پہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، یہاں پر پڑھنے والے طلباء کو تکلیف نہ ہو. تو شاہی مسجد کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں 1952 سے آج تک یہاں ایک ادارہ قائم ہے دارالعلوم چترال کے نام سے. سینکڑوں طلباء یہاں کے حفاظ علماء فارغ ہو چکے ہیں، قراء فارغ ہو چکے ہیں. اور میں خود بھی، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اپنے ہی اسی ادارے میں پڑھا ہوں، یہاں کے میں فاضل ہوں. تو شاہی خاندان کے جب حکومت تھے یہاں پہ، والی چترال جب ہوا کرتے تھے، تو ان کی نگرانی میں یہاں پہ باقاعدہ قاضی صاحبان بیٹھتے تھے. میزان شریعت کے نام سے یہاں پہ ایک باقاعدہ وہ تھا، عدالت تھا. تو اس عدالت میں چترال کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ قصاص بھی ہوتے تھے، اور یہاں پر باقاعدہ حدود نافذ ہوتے، جاری ہوتے تھے. بعد میں جب ریاست ختم ہو گئے تو ملاکنڈ ڈویژن میں تمام عدلیوں میں، عدالتوں میں قاضی صاحبان بٹھائے گئے. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ میزان شریعت کا سلسلہ یہاں پہ ختم کر دیا گیا. اچھا، اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں باہر، تو مسجد کے اندر ہال بھی آپ کو دکھائیں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ مقبرے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ مسجد کے اندرونی ہال ہے جی. اس میں باقاعدہ وہ کوئی مخصوص وہ ستونیں نہیں ہیں. یہ اس طرح انداز سے بنایا گیا ہے کہ یہ چھت خود بخود ایک دوسرے سے مل کے بنے ہوئے ہیں. اوپر اس کا الحمدللہ مینارے آپ کو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے باہر. اوپر یہ سارے گلکاری ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہ یہاں پہ سیمنٹ کا استعمال بالکل نہیں ہوا ہے، سریے کا استعمال بھی نہیں ہوا ہے. اور دیکھیں آپ اوپر بڑے مزے کے ساتھ یہ پھول مول جو بنائے گئے ہیں اس وقت کے حساب سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں. کافی ہائٹ پر بھی ہے یہ چیز. تو مسجد میں الحمدللہ مسجد کے ہال کے اندر بھی کافی نمازی آتے ہیں. تقریباً کل ملا کے شاہی مسجد کے باہر صحن اور برآمدے چمن سمیت کم از کم 2500 نمازی یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ممبر بنا ہوا ہے یہ بھی اسی وقت اسی حساب سے بنے ہوئے ہیں. یہ سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہیں.
اس وقت ہی بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی مخصوص خصوصی طور پر بنائے گئے محراب الحمدللہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے۔ تو زیادہ ہم رنگ و روغن اس میں نہیں ڈالتے ہیں تو اس کا اوریجنل حیثیت پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ پورے مسجد بھی پہلے اوپر منارے وغیرہ یہ بھی سارے سفید رنگ کے تھے، اور یہ آس پاس جو ہے نا بالکل سرسبز و شاداب، تو یہ یوں نظر آتے تھے جیسے دریا کے اندر کوئی کشتی نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہم نے تبدیلی صرف یہ کی ہے، یہ جو فرش ہے شاہی بندی کے یہ بھی اینٹ تھی پہلے، تو وہ اینٹیں جو ہے نا پھر وہ اس میں کچھ وہ آ گئے، خرابیاں آ گئے، وہ نکلنے شروع ہو گئے وہ مٹی، اس وجہ سے ہم نے اس کو ہٹا دیا، پھر یہ سنگ مرمر ہم نے یہاں پہ لگا دیا۔ یہ مینارے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، یہ 2 مینارے تھے سفید رنگ کے، پرانے زمانے کے تھے، ان کا ڈیزائن یہ چھوٹا یہ آپ کو نظر آئے، یہ رائٹ سائڈ میں دیکھ لیں ذرا، اس ڈیزائن کے تھے وہ، اس سے تھوڑا مختلف لیکن اوپر اس ڈیزائن کا تھا۔ وہ 88 کے زلزلے میں وہ خراب ہو چکے تھے۔ یہ جو سامنے شمال کی طرف آپ کو جو گنبد نظر آ رہا ہے سرخ رنگ کا، یہ ابھی بنایا گیا ہے۔ اس کے نیچے 4 منزل ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ سارے منہدم ہو چکے تھے، تو نئے سرے سے شروع سے ہم نے بنا کے الحمدللہ وہ تکمیل کی آخری مراحل میں ہے۔ یہ گنبد بھی ابھی بنے ہوئے ہیں اس جیسے، اور یہاں بھی ایک گنبد ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ یہ جو کمرے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نیچے، یہ ہمارے دارالعلوم کے کلاس روم ہیں۔ اس وقت کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ چھٹیاں ہیں تو وہ بند ہیں۔ ایک گنبد یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی تقریباً اس میں قابل مرمت ہے، اور الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں کہ ان کی فوری ٹینڈر ہو جائے اور فوری طور پر یہ کام اسی سال مکمل ہو جائے۔ گزشتہ سال کورونا کے حوالے سے پریشانی ہو گئی پوری سال، اس وجہ سے یہاں پہ کام نہیں ہو سکے۔ اب انشاءاللہ ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں۔ یہ چند قبور ہیں یہاں پہ، یہ بھی شاہی خاندان کے ہیں، بچوں کے ہیں، بڑوں کے ہیں، اور کچھ قبریں کمروں کے اندر ہیں، وہ ابھی بند ہیں۔ ان کا اپنا ایک بندہ ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے آ کے ان کو کھولتے ہیں، اس میں شجاع الملک مرحوم کا قبر مسجد کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ایک قبر یہاں بھی ہے سید عبدالرزاق پاشا صاحب کا، یہ بھی ان کی خاندان کے ساتھ، شاہی خاندان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو ان کو بھی انہوں نے یہاں پہ دفن کی ہیں۔ یہ بورڈ جو میں نے یہاں پہ لگایا ہے، مختصر ہسٹری میں نے یہاں لکھا ہے تاکہ ہمارے عدم موجودگی میں کوئی بندہ آ جائے تو اس کو کم از کم کچھ ابتدائی معلومات اس کو پہنچے کہ یہ مسجد کب بنا ہوا ہے، کس نے بنایا ہے، کیسے تعمیر کیا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے وہ ریاست کے جو ولی تھے مہتر چترال شجاع الملک مرحوم، ان کی ایک تحریر ہے، فارسی میں تھے وہ، ہم نے اس کو انگریزی میں بھی ترجمہ کیا ہے اور اردو میں بھی ترجمہ کر کے میں نے یہاں پہ لگایا تاکہ لوگوں کو کچھ اس مسجد کے بارے میں معلومات فراہم ہو جائے۔ یہ جو چھت آپ کو نظر آ رہا ہے سبز رنگ کی، یہ اوریجنل لکڑی ہے، دیار کی لکڑی، یہ بھی اسی زمانے کے جس زمانے میں اس مسجد کا بنیاد رکھ کے اس کی تعمیر ہوئی تھی، تو صرف ہم نے رنگ ڈالا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ بھی کسی قسم کا سریہ اور سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ جمعے کے دن یہ پورا مسجد بھی بھر جاتا ہے، یہ اتنا بڑا سین یہ بھی بھر جاتے ہیں، یہ بارآمدے بھی بھر جاتے ہیں۔ عیدین کی نماز بھی الحمدللہ یہاں کے سارے شہر کے لوگ عید بھی یہاں پڑھتے ہیں، تو عید میں بھی یہ مسجد بھر جاتا ہے الحمدللہ۔ پہلے زمانے میں چترال کے شہر کے اندر کہیں بھی جمعے کی نماز نہیں ہوتے تھے، ریاست کی طرف سے ایک آرڈر تھا وہ، اور چھوٹے مسجدوں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتے تھے۔ اب چونکہ مخلوق خدا اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ جگہ کم پڑتے ہیں، اس وجہ سے آس پاس کچھ مسجدوں میں اب بھی جمعے کی نماز جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ جی اس وقت ہم یہاں بھی مین گیٹ پر ہیں شاہی مسجد کے۔ یہ مین گیٹ کے سامنے یہ جو چمن ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مسجد کے ساتھ متصل ہے۔ الحمدللہ جمعے کی نماز یہاں بھی ادا ہو جاتے ہیں، لوگ اتنے رش ہوتے ہیں باہر کہ لوگ مسجد کے اندر فل ہو کے پھر یہاں ان دونوں چمنوں میں لوگ باقاعدگی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں، یہ مین گیٹ میں جو سرخ رنگ کے حساب سے یہ جو بنایا گیا ہے گیٹ، یہ گیٹ ہے
بھی وہ زلزلے میں خراب ہو چکے تھے. اسی جیسے مینارے تھے وہ بھی سفید رنگ کے تھے. تو جب ہم نے ان میناروں کی تعمیر ہو رہے تھے تو اس وقت یہ چیزیں بھی وہ پرانے والے ہٹا کے یہ چیز نیا بنایا گیا ہے. ہاں میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اس میں بھی اور وہ میناروں میں بھی سریع استعمال اور سیمنٹ کا استعمال ہوا ہے چونکہ یہ بعد میں بنے ہوئے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا